جی تو بیٹا یہ ہمارا پیج نسو اور سلیم کی گفتگو اس کا لاسٹ پیج ہے، پیج نمبر 31۔ آج ہم اپنے سبق کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہمارا ڈائیلاگ چلتا آ رہا تھا بیٹے کا۔ آگے بیٹا کہہ رہا ہے لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے بھلا پھر، یعنی پھر آگے بھی بتاؤ کیا ہوتا ہے۔ تو آگے سارا بیٹے کا ڈائیلاگ ہے، میں پڑھتا ہوں، یہ بڑا اہم ہے، شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی یہ اقتباس کی تشریح میں آ جاتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ منجلا لڑکا، منجلا لڑکے کا مطلب ہے درمیانی عمر کا جو لڑکا ہے، یعنی جو بھائیوں میں درمیان میں ہے، تمام بہن بھائیوں میں، میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ بیٹا کہتے ہیں گزشتہ سبق کو، پچھلا سبق، گزرا ہوا سبق، ٹھیک ہے، لاسٹ جو سبق ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آموختہ، یعنی ٹیچر جو ہوم ورک دیتا ہے وہ۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے۔ ناخوش ہونے کا مطلب ہے ناراض ہوا، اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے۔ کمبخت کا مطلب ہے نالائق، کمبخت یعنی برے بخت والا، بری قسمت والا بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں ہم اس کا میننگ لیں گے نالائق، کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے۔ گھر سے گھر ملا ہے مطلب ساتھ ساتھ تو گھر ہے، ایک کے ساتھ دوسرا گھر ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم۔ بسر و چشم محاورتاً کہا جاتا ہے، مطلب ہے خوشی خوشی ہاں کر دی، کسی بات پہ خوشی سے راضی ہو جانا، بسر و چشم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے۔ تخت پر اونچی جگہ، گھروں میں نا نماز پڑھنے کے لیے لکڑی کا ایک اونچی سی جگہ بنائی جاتی تھی، یا بعض اوقات زمین کی بھی اینٹیں رکھ کر بنائی جاتی ہے، تو اسے تخت کہا گیا ہے، اونچی جگہ۔ جائے نماز بچھائے قبلہ رو، قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ بیٹا یہ جو جملہ ہے اس کو تمام بچے انڈرلائن کر لیں، وہ یہ والا جملہ جو بھی میں پھر پڑھ رہا ہوں، وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹو میں بہت دفعہ آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان لڑکوں کی کیا لگتی تھی، ان لڑکوں کی نانی ہیں، اور لوگ ان کو کیا کہتے تھے، حضرت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انڈرلائن کر لیں تمام، میرا بیٹا سب بچے انڈرلائن کر لیں۔ آگے ہے میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ دالان صحن کو یا کھلی جگہ کو گھر کے اندر جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، صحن آپ لکھ لیں میننگ۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا۔ گو کا مطلب ہے اگرچہ، کہ اگرچہ کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز۔ عمر دراز کا مطلب لمبی عمر، یعنی خدا لمبی عمر دے تمہیں، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ یہ بھی محاورہ ہے، غیرت کے مارے میں زمین میں گڑ جانا محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، بیٹا یہ جو آگے میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے ایک سوال، 5واں سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ بیٹا برا مت ماننا، یہاں سے آپ اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں۔ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے۔ بھلے مانس کا مطلب ہے شریف لوگ، نیک لوگوں کا دستور ہے، طریقہ ہے نیک لوگوں کا، کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ بیٹا آپ کے 5ویں سوال کا جواب ہے، بیٹا برا مت ماننا سے لے کر سلام کر لیا کرتے ہیں۔ اور میں تم کو نہ ٹوکتی، مطلب نہ روکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے، سبب کا مطلب وجہ سے، مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، یعنی بتلا دینا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے، یعنی ضد کر کے، بار بار کہنا، کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی کافی عرصے تک۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگیں، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں
تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، یعنی اکتا گیا۔ جی بیٹا یہاں تک یہ سبق توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی ہم کویشچن آنسر کا سیشن کرتے ہیں، تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔